اس کمینے انسان نے قرآن پر یہ اعتراض نہیں کیا، اس نے 3 خلیفہ کا نام لیا۔ اس نے کیا کہا کہ ابو بکر نے، عمر نے اور حضرت عثمان نے، ان تینوں نے وہ 26 آیتیں اس میں داخل کر دیں جو اللہ نے اتاری نہیں تھی، ان لوگوں نے اس میں گھسا دی جو قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اب ہے بہروپیے، اب ہے سرکار کے ہڈیوں پہ پلنے والے دیشی کتے۔ دیکھ رہے ہو قرآن کریم کی 26 آیتوں کو نکالنے کی بات ہوئی، ہو گئی، ارے معاملہ ختم تھا، لیکن اس کو ہوا دیکھو کیسے دی گئی۔ حالانکہ میں اس کے خلاف ہوں۔ سپریم کورٹ میں جب یہ عرضی دی گئی کہ 26 آیتیں قرآن سے نکالی جائیں، یہ کس نے دی ہے؟ میں آپ سے نام نہیں پوچھ رہا ہوں، زور سے مت بتائیے گا، میں 2 کوڑیوں کے لوگوں کے نام نہیں لیتا ہوں، میری تقریر کی قیمت کروڑوں اربوں خربوں روپے ہے، 2 کوڑی کے لوگوں کا نام لے کر میں ان کی حیثیت کو بڑھانا نہیں چاہتا ہوں۔ بھائی قرآن و حدیث کی کوئی قیمت ہے کیا؟ کروڑوں اربوں خربوں روپے میں بھی کوئی قرآن و حدیث کو خرید سکتا ہے کیا؟ نہیں، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ 2 کوڑیوں کے لوگوں کے نام لیں، دینے دیجئے 26 آیتیں نکالو، 24 نکالو۔ وہ جو چاہ رہا تھا ہم نے اس کو اس کے مقصد میں کامیاب کر دیا۔ سب سے بڑی بات یہ، وہ چاہ رہا تھا کہ یہ ہم کہیں گے تو مسلمان آگ بگولا ہوگا، آگ بگولا ہوگا تو ہم حکومت کی نظر میں اتنے پیارے بن جائیں گے، اور مسلمانوں کی نظر میں تو ویسی دشمن ہیں ہی۔ وہ جو چاہ رہا تھا وہ اس کو ہو گیا۔ سپریم کورٹ کو اختیار ہی نہیں ہے کہ 26 آیتیں، ارے 26 تو چھوڑو، ایک آیت بھی نہیں نکال سکتی، اور ایک آیت تو چھوڑو، ایک آیت کا نقطہ بھی نہیں نکال سکتی۔ سپریم کورٹ کو یہ پاور نہیں ہے کہ کسی بھی مذہبی کتاب، کسی بھی دھارمک کتاب کو گھٹا سکے یا بڑھا سکے۔ کہ تو قرآن کی 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتا تھا، تیری اولاد نے تجھے نکال دیا، تیری بیوی تک نے تجھے نکال دیا، تیرے رشتہ داروں نے بھی تجھے نکال دیا۔ یہ اللہ کی وہ مار ہے جو اوپر سے تیرے اوپر پڑی ہے، اور انشاءاللہ، کہو زور سے انشاءاللہ، ایک دن تو اسی طریقے سے دنیا سے بھی نکلے گا، اور جہنم تیرا مقدر بن چکی ہے۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ قرآن پر حرف رہ کیا گیا؟ قرآن پر اعتراض رہ کیا گیا؟ اور سنو، اس کمینے انسان نے قرآن پر یہ اعتراض نہیں کیا، اس نے 3 خلیفہ کا نام لیا۔ اس نے کیا کہا کہ ابو بکر نے، عمر نے اور حضرت عثمان نے، ان تینوں نے وہ 26 آیتیں اس میں داخل کر دیں جو اللہ نے اتاری نہیں تھی، ان لوگوں نے اس میں گھسا دی جو قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اب ہے بہروپیے، اب ہے سرکار کے ہڈیوں پہ پلنے والے دیشی کتے۔ یہ جملے بولے جا سکتے ہیں، میرے اوپر مقدمہ نہیں چلے گا، میں کسی کا نام ہی نہیں لے رہا ہوں۔ ابے دیشی کتے، 3 صحابیوں نے جب اس کو داخل کر دیا تھا تو 4تھے خلیفہ حضرت علی تھے کہ نہیں؟ تو ہی تو ان کو سب سے بڑا مانتا ہے، تو جب علی کی حکومت آئی تو علی نے ان 26 آیتوں کو کیوں نہیں نکالا؟ اگر مسلمان مجرم ہوئے تو تیری نظر میں تو علی بھی مجرم ہوئے، جب وہ خلیفہ بنے، پاور ان کے پاس آ گیا، طاقت ان کے پاس آ گئی، تو ان کو نکالنا چاہیے تھی نا، تو انہوں نے کیوں نہیں نکالا؟ اس کا مطلب جن آیتوں کو علی نے خلیفہ بننے کے بعد نہیں نکالا، تو ان آیتوں کو تو نکالے گا، تیرا مولا علی نہیں نکال سکا، تو یہ بیچارے پیشاب کر کے اور لیٹرین کر کے جو دھونے کی تمیز نہیں جانتے، یہ نکالیں گے، یہ قرآن کی 26 آیتوں کو نکالیں گے۔ تو بھونکتا رہے کتوں کی طرح، کچھ نہیں ہونا۔ قرآن اپنی اصلی شکل میں باقی رہے گا، قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، اس لیے کہ اس کو سرکار کی طرف سے ڈالی گئی ہڈیوں پہ پلنے والے کتوں نے نہیں نازل کیا، اس کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور سن لو، اگر یہ غلطی کسی نے کی، قرآن کریم کی 26 آیتیں تو چھوڑو، 26 لفظ بھی نہیں نکال سکتے، اور 26 لفظ تو چھوڑو، ایک لفظ بھی، اور لفظ تو بہت دور کی بات، ایک نقطہ بھی اگر کسی نے بدلنے کی کوشش کی اور ہٹانے کی کوشش کی، رب کعبہ کی قسم، اس ملک کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی، اس ملک کے اندر
خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، اس ملک کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی۔ قیامت، یہ اگر نہیں یقین آتا ہے تو آزما کر دیکھ لو، ایک نقطہ بھی اس کا نہیں بدل سکتے۔ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ جہاں میں نے یہ تقریر کر رہا تھا وہ دستار بندی ہو رہی تھی بچوں کے سر پر، میں نے کہا میں نے مان لیا، 26 آیتیں نکال دی گئیں، چلو میں نے مان لیا، پوری دنیا کی کتابوں کو اکٹھا کر کے لے آؤ، چلو لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، وید لاؤ، رامائن لاؤ، گیتا لاؤ، بائبل لاؤ، انجیل لاؤ، تورات لاؤ، زبور لاؤ، سب لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں قرآن۔ چلو اگر ہے ہمت تو میں چیلنج دیتا ہوں، آنکھ میں آنکھ ڈالو مولانا جرجیز کی، ہے ہمت تو آؤ، آنکھوں سے آنکھیں لڑاؤ اور لے کر آؤ اپنی اپنی کتابیں، ہم بھی اپنی کتاب لے کے آتے ہیں، اور آؤ آگ لگاتے ہیں ساری کتابوں میں، اور اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کیا بچ گیا ہے۔ تم بھی اپنی کتابیں جلاؤ، ہم بھی جلاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں بچتا کیا ہے۔ جو بچ جائے اسی کو تم بھی مان لو، ہم بھی مان لیں، بات ختم۔ جو بچ جائے، جو تمہارے مٹانے کے باوجود نہ مٹ سکے، سمجھ لو کہ وہی آکاشی مذہب ہے، اسلام ہے، وہی سچا دھرم ہے۔ آؤ اس بات پر فیصلہ کر لو۔ ہمیں معلوم ہے یہ فیصلہ نہ تم کرو گے، نہ تمہارے بڑے، نہ اس کو سفید کپڑے پہننے والے کریں گے، نہ بھگوا دھاری۔ اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر پائے گا۔ ہمیں معلوم ہے نہ تلوار تم سے اٹھے گی، نہ چلے گا کھنجر، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو آؤ، مولوی جرجیس قرآن لے کے آتا ہے، تم وید اور رامائن اور گیتا لے کے آؤ، عیسائی انجیل لے کے آئیں، یہودی تورات لے کے آئیں، بدھ لوگ بدھزم لے کر آئیں، سکھ لوگ گرو گرنتھ لے کر آئیں۔ آؤ اپنے اپنے دھرم کے ماننے والے اپنی کتابیں لے کے آئیں، اور ایک میدان میں رکھ کر اس کو جلا دیں، پیٹرول ڈال کر، ڈیزل ڈال کر آگ لگا دیں۔ سب کتابیں جل گئیں، اب پوچھو کہ کون سی کتاب باقی ہے، کون سی کتاب بچے گی؟ جو بچ جائے وہی اسلام، وہی سچا دھرم ہے، آؤ مان لیں۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ آؤ تو، نہیں آئے کتابیں جلانے کی بات کر رہا، کیسا آدمی ہے، کیسا مولوی ہے، کتابیں جلانے کی بات کر رہا۔ ارے آؤ، مٹاؤ، دفن کرو، جلاؤ، پھر دیکھو باقی کیا رہتا ہے۔ تورات جل جائے گی، کوئی یہودی اس کو دوبارہ لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ انجیل جل جائے گی، دوبارہ وہ لکھی نہیں جا سکتی ہے، دوبارہ وجود میں نہیں آ سکتی۔ وید و رامائن و پران جل جائیں گے، کوئی ان کو دوبارہ جیوت نہیں کر سکتا ہے۔ گرو گرنتھ جل جائے گی، کوئی اس کو دوبارہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ساری کتابیں جل جائیں گی، لیکن کوئی ان کو دوبارہ نہیں لکھ سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے۔ پوچھو قرآن جلا دیا گیا ہے، کیا یہ بھی مٹ گیا ہے؟ ہمارا 9 سال کا بچہ گھر کے کمرے سے نکل کے آئے گا اور زبان مبارک سے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کی بے سے شروع کرے گا، اور من الجنت والناس کی سین پر ختم کر کے بتا دے گا۔ وہ کتاب تو جل گئی جو کاغذ کے ٹکڑوں پر تھی، وہ کتاب تو جل گئی جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کتاب کو کیسے جلاؤ گے جو ہم 9 اور 10 سال کے بچوں کے دلوں میں اور اس کے سینوں میں محفوظ ہے؟ یہ کتاب بچی ہوئی ہے، یہ قرآن بچا ہوا ہے۔ لوگوں، یہی اصلی مذہب ہے، یہی اصلی کتاب ہے جو جلانے سے نہ جلے، مٹانے سے نہ مٹے، دفنانے سے دفن نہ ہو، جو امر ہو، جو کبھی مر نہیں سکتی، مٹ نہیں سکتی، وہی تو سچی ہوتی ہے، وہی تو سچا مذہب ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کتاب ہے، اس کو یہ بھونکنے والے کتے کیا مٹائیں گے؟ اس کو اس سے پہلے بھی بھونکنے والے بہت آئے ہیں، مٹ گئے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، یہ زمین کھا گئی، بہت سے ایسے کتوں کو دفنا گئی، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ تم کیا کرو گے میرے بھائیوں؟ یہی قرآن ہے جس کو مٹانے کے لیے، بلکہ صاحب قرآن ہی کو مٹانے کے لیے عمر فاروق نکلے تھے۔ وہ کہتے تھے آج قرآن کا نام و نشان مٹا دوں گا، بلکہ قرآن جس پر اترتا ہے اسی کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ لیکن قرآن کی چند آیتیں ان کے کانوں میں جاتی ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے میرے بھائیوں۔ اور وہ جو قرآن، صاحب قرآن کو مٹا
लौटाने गए थे, वही अल्लाह के नबी के सामने मुजरिम की तरह खड़े हैं। कहने लगे अल्लाह के नबी, मैं भी उस कुरान पर ईमान लाने के लिए चला आया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश हुए जिस दिन उमर इस्लाम लाए। ये नारे तकबीर जो लगता है, अल्लाहु अकबर जिस पर आवाज़ें हम देते हैं, ये अभी तक बंद था। जिस दिन उमर इस्लाम लाए, सबसे पहले अल्लाहु अकबर का नारा उमर फारूक के इस्लाम लाने के बाद लगा। जब उमर फारूक ने कलमा पढ़ा तो पहली बार जोर से तकबीर बुलंद हुई। तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की आवाज वहां से आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आई उमर, आज तुम इस्लाम लाए हो, मैंने परसों ही अपने रब से ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अय्यदिल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब। अल्लाह इस्लाम को उमर इब्न खत्ताब के जरिए ताकतवर बना दे। अल्लाह इस्लाम कमजोर है, हमें उमर दे दे, मैं तुझे इस्लाम को मजबूत बनाकर दे दूंगा। अल्लाह ने आज मेरी दुआ सुन ली है। बहादुर सहाबी ईमान ला चुका है। अब उससे पूछा गया, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है उमर? आज मैं बहुत खुश हूँ, बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? आज तुम्हारी तमन्ना मैं पूरी करना चाहता हूँ। तो उस बहादुर की बहादुरी भरी तमन्ना देखो। कहते हैं हज़रत उमर, अल्लाह के रसूल मेरी तमन्ना पूरी करेंगे? कहाँ, बोलो क्या है? कहा अल्लाह के रसूल अभी तक आप नमाज कहाँ पढ़ते हैं? कहा इसी ज़ैद इब्न अरकम के घर में पढ़ता हूँ, छुप छुप के पढ़ता हूँ। फरमाया कितने लोग हैं? कहा 39 लोग हैं, 39, मैं लेके 40। हज़रत उमर ने कहा और आज मैं इस्लाम लाया हूँ, कितने हो गए? कहा 41। कहा अच्छा, मेरी तमन्ना यह है कि आज खाने काबा में चलिए और नमाज पढ़िए, देखें कौन रोकता है। घर से निकालिए ये चोरी चोरी और छुप छुप के जो आप नमाजें पढ़ रहे हैं, निकलिए यहाँ से। है अल्लाह के रसूल 39 लोग आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे, आप नमाज पढ़ाएंगे, 40 हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा और उमर तुम क्या करोगे? अब तो नमाज तुमको भी पढ़ना है, इस्लाम ला चुके हो, फिर ये क्यों कह रहे हो 39 नमाज पढ़ेंगे, आप नमाज पढ़ाएंगे, तुम क्या करोगे? कहा मैं तलवार लेकर खाने काबा के दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। क्यों? कहा देखता हूं किसकी मां ने कितना दूध पिलाया है जो आज आपको खाने काबा में नमाज पढ़ने से रोक सके। ये पहली तमन्ना थी हज़रत उमर फारूक की। कहाँ हैं हम? जलसा हो रहा है, अम्मा डर रही, बेटा न जा। क्यों? मौलवी जर्जीज को लास्ट में टाइम मिलता है, 2 बजे तक बोलेगा तू अकेला आएगा। ये अम्मा है आज की, ये माँ है आज की। जलसे में भी जाने से कहे 2 बजे तू अकेला आएगा, ये आज की माँ। और हज़रत उमर फारूक क्या कह रहे हैं? 39 लोग नमाज पढ़ेंगे, आप नमाज पढ़ाएंगे और मैं दरवाजे पे खड़ा रहूंगा, फिर देखता हूं कौन रोके। जो आएगा गर्दन उसकी तड़पती हुई मिलेगी, लरसती हुई मिलेगी, बदन से जुदा मिलेगी। ये कोई मिटा सका कुरान को? मिटाने गए थे, खुद ही मान ले आए, खुद ही लाए। मेरे भाइयों, ये इंसाफ, इंसानियत का ऐसा दर्स दिया है। थोड़ा सा ये वाक़या दूसरी तरफ आ गया। इंसानियत का ऐसा दर्स कि अमीरी और गरीबी के फर्क को भी मिटा दिया। 50 मौलवियों से वाक़या सुना होगा आपने, 50 मौलवियों से, कि वो एक लड़की के हाथ काट दिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बड़े अमीर घर की थी, फातिमा मखजूमिया। क्या था ये? लोगों ने यही तो कहा था अल्लाह के रसूल बड़े अमीर घर की है, हाथ मत काटो। लोग क्या कहेंगे? अमीरों के साथ ऐसा हो गया। बड़े इज्जतदार घराने की, कबीले मखजूम बहुत इज्जतदार घराना, नाक कट जाएगी पूरे कबीले की। लोगों ने उसामा इब्न ज़ैद को सिफारिशी बनाकर भेजा। अल्लाह के नबी के बड़े करीबी थे। हो सकता है करीबी के मौलाना जर्जीज के पास लोगों को भेजा जाता ना, करीबी लोगों को। डायरेक्ट तो प्रोग्राम नहीं दे रहे हैं तो इनके थ्रू ले ला, ये करीबी हैं। तो उसामा इब्न ज़ैद को भेजा। अल्लाह के रसूल के मुंह लगे हुए हो। अल्लाह के नबी ने कहा कहो उसामा कैसे आना हुआ? कि बड़े ऊंचे घर की लड़की, अल्लाह सोच रहे थे मेरी बात अल्लाह के नबी मान लेंगे, मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा तो तुम सिफारिशी बनकर आए हो? जी। उसको छोड़ दूं? हाँ। अतशफ़उ फ़ी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, क्या तुम अल्लाह की हदों में से एक हद को तोड़ने के लिए सिफारिश लेके आए हो?
وہ حد جو اللہ نے نافذ کیا میں اس کو توڑ دوں؟ اسامہ اپنا مشورہ اپنے پاکٹ میں رکھو، نہیں مانتا ہوں۔ اس لڑکی کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ امیر لڑکی تھی، امیری غریبی کے فرق کو مٹا دیا۔ جب ہاتھ کٹنے کے بعد لوگوں نے مذاق اڑایا کافروں نے، تو اللہ کے رسول کا جواب کیا تھا سنو، فرمایا تم میرا مذاق اڑاتے ہو، امیر گھر کی لڑکی نے چوری کی تھی، ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اگر اس فاطمہ کی جگہ پر میری اپنی بیٹی اپنی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدا، اگر آج اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ یہ انصاف تھا، اپنا اور پرایا نہیں، میں اپنی بیٹی تک کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ اور ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف نہ کیا ہو۔ جنگ بدر میں جب 70 کافر قید کر کے لائے گئے تو ان کافروں میں ایک آپ کے سگے چچا حضرت عباس تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا سب کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو اور میدان میں چھوڑ دو تاکہ رات میں بھاگ نہ جائیں۔ بیڑیاں ڈال دی گئیں، ٹائٹ کر دی گئی، سب پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول رات میں نکل رہے ہیں، دیکھیں دیکھتے ہیں تو سب تو سو رہے ہیں، لیکن ان کے چچا رو رہے ہیں۔ عباس بوڑھے آدمی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، پیر پھیلاتے ہیں تو درد ہوتا ہے، اور جب درد ہوتا تو عباس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو دیکھا نہیں کہ اپنے چچا کی تکلیف، اور آپ اپنے حجرے میں چلے آئے۔